من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وكلامه المتين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه أولئك يقرؤون كتابه ولا يظلمون فتيلا عزیزان گرامی قدر، چونکہ مجلس کے بعد تابوت برآمد ہونا ہے، لہذا ابتدا میں دعا مانگتے ہیں کہ پروردگارہ یہ عبادت، بہترین عبادت تیری نگاہ میں جو ہم کرنے جا رہے ہیں اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعہ اہل بیت آباد ہے ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا حاضرین بانیان جو کوئی بھی تیرے اہل بیت کا چاہنے ماننے والا ہے، اس دنیا کے اندر مختلف پریشانیوں کے اندر گرفتار ہے، مختلف مسائل کے اندر دو چار ہے، پروردگارہ تمام مشکلات کو غیب سے حل فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ جناب سید سجاد کی غربت کا پروردگارہ حاضرین اپنے دلوں میں جو جو حاجتیں رکھتے ہیں پروردگارہ تمام کی حاجات کو بر فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا تمام مظالم کا انتقام دینے کے لیے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیے تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ آپ حضرات سے ایک گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے افراد کو زحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد اور آل محمد کی ذات پر۔ عزیزان گرامی، موضوع گفتگو کربلا کے بعد ائمہ اطہار علیہ السلام کی حکمت عملی، ائمہ اطہار علیہ السلام کس انداز میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے روز و شب کس طریقے سے بسر ہو رہے ہیں، ہمارے اور آپ کی سیکھنے کی کون سی چیزیں ہیں اس کے اندر، اس حوالے سے چند معلومات آپ کے سامنے بیان کی۔ کچھ تاریخی حقائق کہ کس انداز میں ان مظالم کا سامنا کرنا پڑا، ان بادشاہوں کا سامنا کرنا پڑا، ان خلفاء کو دیکھنا پڑا
اور ان سے نبرد آزما ہونا پڑا کہ جو اپنے دل کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذرہ برابر بھی محبت نہیں رکھتے. اب آج چونکہ اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے، لہذا کوشش رہے گی کہ کچھ ان معروضات کو بھی بیان کیا جائے کہ جناب سید سجاد، خصوصاً جناب سید سجاد، وہ کون سے اہم ترین کام تھے جسے اجمالی طور پر بیان کیا گیا، لیکن کچھ میں مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ کس انداز میں جناب سید سجاد دعاؤں کے اندر تعلیمات کو، ویلیوز کو، اقدار کو لوگوں تک منتقل کر رہے ہیں. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے گا محمد اور آل محمد کی ذات پر. اب گلا چونکہ ساتھ بہت کم دے رہا ہے، لہذا اگر آپ لوگ ساتھ دیتے رہیں گے تھوڑا تھوڑا تو انشاءاللہ کہ بہترین انداز میں اس ذکر کو مکمل کر لیا جائے گا. جناب سید سجاد زین العابدین، ایک اہم ترین پہلو امام سجاد کی زندگی کا ہے، وہ ہے عبادت، بلکہ پہچان ہی ان کی عبادت بن گئی. ٹھیک ہے نا؟ ہم اور آپ جب اپنے دور کے اندر اپنے آپ میں کسی لقب کو پا لیتے ہیں یا کسی خاص خصوصیت کے حامل ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ باقیوں سے زیادہ ہے. مثلا مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں گزشتہ دور کی. حاتم طائی سخاوت کی مثال بن گیا. ٹھیک ہے نا؟ حاتم طائی سخاوت کی مثال بن گیا، رمز بن گیا. اب حاتم کا نام آتا ہے، سخاوت ساتھ ساتھ ذہن میں آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے دور میں جتنے افراد موجود تھے ان کے مقابلے میں بہت زیادہ سخاوت کرنے والا تھا. تو یہ جتنی صفات ہمارے پاس موجود ہیں یہ سب کی سب عام افراد کی نسبت سے دیکھا جائے تو کسی کے پاس سپرلیٹو ڈگری کے طور پر ہوتی ہے تب اسے اس صفت سے نواز دیا جاتا ہے. لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر ہم آ کر دیکھتے ہیں کہ ایک صادق ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر ہم آ کر دیکھتے ہیں کہ ایک زین العابدین ہے، سید الساجدین ہے. ایک کا لقب ہم دیکھتے ہیں کاظم ہے، ایک کا لقب ہم دیکھتے ہیں رضا ہے، ایک کا لقب ہم دیکھتے ہیں تقی ہے، ایک کا لقب دیکھتے ہیں ہادی ہے. تو کیا ائمہ اطہار علیہ السلام آپس میں بھی، کیا امام صادق علیہ السلام سچے ہیں تو باقی سب بھی تو سچے ہیں؟ یہ لقب خاص طور پر امام صادق علیہ السلام کے حصے میں قرار پایا. کاظم غصے کو پی جانے والا. تمام ائمہ اطہار، یہ ہمارے عقائد کے اندر ہے کہ امام جب ہوتا ہے تو اپنے زمانے کے اندر جتنی کمال کی صفتیں ہوتی ہیں تمام کی تمام اگر درجہ اتم کسی شخصیت میں موجود ہوتی ہے تو وہ اس زمانے کے امام کے اندر. تو سوال یہ ہے کہ ایک کو کاظم، ایک کو صادق، ایک کو امین، ایک کو رضا، ایک کو ہادی، ایک کو عسکری. ان القابات کی کوئی وجوہات ہوتی تھی، وہ خاص سینیریو ہوتا تھا کہ جس کے اندر ائمہ اطہار علیہ السلام زندگی بسر کر رہے ہوتے تھے. کیا رسول رضا نہیں تھے؟ کیا رسول ہادی نہیں تھے؟ کیا رسول نقی نہیں تھے؟ کیا رسول کاظم نہیں تھے؟ لیکن لقب ملا تو کون سا ملا؟ صادق اور امین ملا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی شخصیت کی اس دور میں، جس دور میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، پہچان اگر کوئی چیز بن گئی تو کیا بن گئی کہ یہ صادق ہے اور امین ہے. بلکہ مسلمانوں کے درمیان نہیں، غیر مسلموں کے درمیان بھی اگر کوئی چیز پہچان بنی تو کیا بنی؟ صادق اور امین پہچان ہے. اب رسول پر ایمان نہیں رکھتے لیکن اپنی امانتیں اگر کسی کے حوالے کر کے جائیں گے تو کائنات کے رسول کے حوالے. اب رسول پر ایمان نہیں رکھتے لیکن ایسا ایمان رکھتے ہیں کہ اگر رسول کہتے کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو اس کا مطلب رسول جھوٹ نہیں کہہ سکتے. یہ رسول کی پہچان اور تعارف بن گیا. تو جس دور کے اندر، جن حالات کے اندر وہ شخصیت زندگی گزار رہی ہے، ان حالات کو دیکھتے ہوئے وہ لقب ان کے ساتھ خاص کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اس بات پر میں شاہد پیش کروں گا. امام زین العابدین علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟
درود پڑھ دیجیے امام کی ذات پر. کیا ہے لقب؟ سید الساجدین، زین العابدین. پروردگار جب روز قیامت کہے گا کہ سجدہ کرنے والوں کی زینت قیامت کے اندر حاضر کیے جائیں، تو اگر کوئی شخصیت حاضر ہوگی تو میرا اور آپ کا چوتھا امام. عبادت کرنے والوں کی زینت، سجدہ کرنے والوں کے سردار. بچوں کے لیے ترجمہ، سید الساجدین، سید کہتے ہیں سردار، ساجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والے، زین کہتے ہیں زینت کو، عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے. عبادت کرنے والوں کی زینت. ایک مرتبہ اتنی عبادت کیا کرتے تھے امام زین العابدین علیہ السلام کہ ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ فکر مند ہوئی اپنے بھتیجے کے بارے میں. فکر مند ہوئی کہ اتنی عبادت کر رہے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام، ہمارے درمیان اگر کوئی سہارا ہے تو وہ جناب سید سجاد ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ سوچ رہی ہے کہ ہمارے درمیان اگر کوئی سہارا آخری بچا ہے کربلا کے بعد تو وہ سید سجاد ہے. اس قدر کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے کہ جناب زینب کو خطرہ لاحق ہو. ایک مرتبہ رسول کے صحابی جناب جابر کو بلوایا. کون جابر؟ جابر ابن عبداللہ انصاری. جابر ابن عبداللہ انصاری وہ صحابی ہے کہ جنہوں نے رسول سے لے کر امام باقر علیہ السلام تک سب کی زیارت کی. جلیل القدر صحابی. حدیث قصہ کے راوی کون ہے؟ جابر. رویہ عن جابر ابن عبداللہ الانصاری عن فاطمہ الزہرا. یہ وہی جابر ہے جو کربلا کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والے، سب سے پہلے زیارت کرنے والے زائر کون ہیں؟ جابر ابن عبداللہ انصاری. تو یہ جابر بلوایا. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ اے رسول کے صحابی، آپ یقیناً رسول کے بہت قریب رہے، آپ نے امیر المومنین اور تمام ادوار کو دیکھے، میں فکر مند ہوں اپنے بھتیجے کے بارے میں، ذرا ان کو سمجھائیے کہ اس قدر عبادت نہ کیا کریں کہ ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے. اس قدر سید سجاد عبادت کیا کرتے تھے. جناب جابر نے جب یہ سنا تو کہا کہ اچھا میں گفتگو کرتا ہوں امام زین العابدین علیہ السلام سے. ایک مرتبہ آئے گھر پر. جب گھر پر آئے تو اس سے پہلے کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، امام محمد باقر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی. درود پڑھ دیجیے امام کی ذات پر. امام باقر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی اور کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا کہ میں علی کا بیٹا محمد، یعنی زین العابدین علیہ السلام کا بیٹا محمد باقر علیہ السلام. ایک مرتبہ جیسے ہی سنا اپنے قریب لیا بچے کو. ظاہر امام محمد باقر اس کو کم سے اپنے قریب لیا بچے کو، پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کے بعد کہا کہ تم ہی تو وہ کہ جس کے سلام کو جو رسول نے پہنچایا تھا میں آج تک اپنے سینے کے اندر لیے پھر رہا تھا کہ کہیں محمد باقر سے ملاقات ہو جائے اور میں رسول کی امانت تمہارے حوالے کروں. ایک مرتبہ رسول کا سلام جناب جابر نے امام محمد باقر علیہ السلام کو پہنچایا. ایک سے زیادہ روایات ملتی ہے جناب جابر نے کس انداز میں سلام پہنچایا. اس میں سے ایک روایت یہ بھی، ایک اس انداز سے روایت بھی. سلام پہنچایا اور اس کے بعد کہا کہ میں تمہارے بابا سے ملنا چاہتا ہوں. کہا کہ اچھا. ایک مرتبہ اندر گئے امام محمد باقر علیہ السلام اور کہا کہ بابا رسول کے صحابی جابر آئے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کیا بھیج دوں اندر؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا کیسی باتیں کرتے ہو، وہ رسول کے صحابی ہیں، کسی انتظار کے بغیر اسے اندر بھیجا جائے. ایک مرتبہ جابر اندر آئے اور آ کر جناب زینب سلام اللہ علیہ کی جو گزارش تھی، جو ریکویسٹ تھی، اس کو امام کے سامنے پیش کیا. کہا کہ آپ کی پھوپھی فکر مند ہے آپ کے بارے میں کہ آپ اتنی کثرت سے عبادت کیا کرتے ہیں اور آپ آخری سہارا ہیں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ اے جابر میں جن لوگوں کے لیے سہارا ہوں نا ان سب کے لیے بھی وہ سہارا ہے جو میرا سہارا ہے.
کہا کہ جو ہم سب کا سہارا ہے، جو میرا بھی سہارا ہے، وہی حقیقت پہ سہارا ہے. جب سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں لیکن وہ سہارا باقی رہتا ہے. اور پھر کہا کہ جابر یہ بتلاؤ کہ تم نے تو جناب علی مرتضیٰ کی عبادت بھی دیکھی، تم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت بھی دیکھی، یہ بتلاؤ کہ کیا میرے دادا علی مرتضیٰ مجھ سے کم عبادت کیا کرتے تھے؟ کہا کہ نہیں، آپ کے دادا علی مرتضیٰ تو آپ سے بھی زیادہ عبادت گزار ہیں. کہا کہ پھر پروردگار کی بارگاہ میں اس کے بعد کچھ روایات نے لکھا کہ جب خانہ کعبہ جاتے تھے تو کہتے تھے، پروردگار سے دعا کرتے تھے، مناجات کرتے تھے، کہتے تھے وہ ذات کہ جو تمام جہانوں کے لیے کافی ہے، اور عجیب و غریب انداز کے اندر مناجات کرتے تھے. یہ امام سجاد علیہ السلام اس انداز میں زندگی گزار رہے. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو سید سجاد کا لقب ملا، لیکن ہمارے کسی بھی امام کے کوئی بھی لقب ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ باقی امام کے پاس وہ خصوصیت نہیں ہے. خود اس روایت کے اندر شاہد موجود ہے اس بات پر کہ امیر المؤمنین جناب سید سجاد سے زیادہ عبادت گزار تھے، لیکن لقب سید الساجدین اگر کسی کے حصے میں آیا تو میرے اور آپ کے چوتھے امام. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد اور آل محمد. لہذا یہ ایک شبہ، ایک بات ذہن میں رہتی ہے کہ کیوں کسی خاص امام کے ساتھ یہ لقب ہے، دوسرے امام کا وہ لقب نہیں. امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک بہت بڑے چیلنج کا جو اس دور کے اندر سامنا تھا وہ تھا مختلف فرقوں کا وجود میں آنا. جیسا کہ میں نے ذکر کیا پہلی مجلس کے اندر ایک فرقہ جو ڈائریکٹلی طور پر امام زین العابدین علیہ السلام کے دور سے ریلیٹڈ، اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا علیہ السلام کے دور میں بہت سارے فرقے وجود میں آئے. ایک روایت امام باقر علیہ السلام کے دور کی، ایک شخص کہتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ امام سے ملنے کے ارادے سے گیا، چاہا کہ امام سے ملوں، اور جیسے ہی امام سے ملنے کے لیے گیا تو کچھ لوگوں کو اندر آنے کی اجازت مل گئی، اور میں جو ان کے ساتھ گیا تھا مجھے اجازت نہ ملی. لہذا میں گھر پر آیا اور آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گیا. لیٹا ہوا تھا میرے ذہن میں ایک شیطان ہے نا وسوسہ ڈالتا ہے، ایک شیطانی وسوسہ آیا، ایک شیطانی خیال آیا کہ مذہب صرف شیعہ اہل بیت اطہار علیہ السلام تھوڑی ہے، اور بھی مذاہب ہیں. روایت نے لکھا کہ مرجعہ ہے، قدریہ ہے، جاروریہ ہے، اتنے سارے مذاہب ہیں، زیدیہ ہے. ان چار مذاہب کا تذکرہ کیا گیا اس روایت کے اندر. میں کسی اور مذہب کی طرف چلے جاتا ہوں. مرجعہ کون سا مذہب تھا جانتے ہیں؟ تھوڑا سا تعارف دیتا چلوں گا. مرجعہ وہ مذہب تھا جو اس بات کا قائل تھا کہ اگر انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے تو پھر عمل سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انسان خیر کرتا رہے یا شر انجام دیتا رہے. یہ تھا مذہب اس زمانے میں مرجعہ. اس کی بہت زیادہ سختی سے امام علیہ السلام کی جانب سے روایات آئی ہیں، اس جیسے بہت سارے دوسرے مذاہب کے بارے میں. قدریہ کیا کہتا تھا؟ قدریہ یہ کہتا تھا کہ پروردگار نے انسان کو خلق کر دیا ہے اور اس کے بعد انسان کی تقدیر مکمل کی مکمل انسان کے ہاتھ میں، جو جبر کی طریقے سے ایک جبر کے مقابلے میں. جبر کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو پروردگار نے مجبور کر دیا ہے، کوئی بھی کام انسان اپنے اختیار سے نہیں کر سکتا. اور قدریہ یہ کہتے تھے کہ ہر چیز انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے. پروردگار نے انسان کو خلق کر دیا، اب اس کے بعد انسان اور پروردگار کا کوئی رابطہ نہیں. یہ تھا مذہب قدریہ. زیدیہ جنہوں نے جناب زید کو امام مانا، جو امیر المؤمنین امام علی زین العابدین علیہ السلام کے فرزند تھے، زید ابن علی، ان کو امام مانا. اچھا، اس کے اندر جناب زید کا کتنا کردار ہے کتنا کردار نہیں ایک الگ موضوع ہے، لیکن وہ افراد کے جو جناب زید کو امام مانتے تھے وہ زیدیہ کہنا ہے. خود جناب زید پر ائمہ اطہار علیہ السلام کی جانب سے دعائیں موجود ہیں اور ان کے کردار کے حوالے سے ایسی روایات موجود ہیں کہ جس سے جناب زید کی شخصیت مجروح نہیں ہوتی. یہ زیدیہ. جاروریہ ایک فرقہ تھا کہ جو ایک اور صحابی تھے جرور، انہوں نے امام بنا لیا. اس دور کے اندر بہت سارے فرقے ایجاد ہوئے، تو اس شخص نے ذہن میں سوچا کہ کیا مذہب اہل بیت ہی ہے صرف، میں کسی اور مذہب کی طرف چلے جاتا ہوں، اس کا امام تو آسانی سے اویلیبل ہو جائے گا.
اسے پتا نہیں تھا کہ یہ تو وہ امام ہیں، یہ مذہب تو وہ ہے کہ جن کے امام تو وہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے بلاؤ تو وہ آ جاتے ہیں، لہذا پریشان ہوا۔ ایک مرتبہ جب اس کی پریشانی اس حد تک پہنچی، اگلے دن صبح بیدار ہوا، دروازے پر دق الباب ہوا، گیا دروازہ کھولا، کہا کہ کون؟ کہا کہ مولا کا قاصد ہوں، مولا نے تمہیں بلوایا ہے۔ دیکھ رہے دلوں کے حال ہمارے ائمہ اطہار ہمارے جاننے والے ہیں۔ دیکھا کہ یہ منحرف ہو جائے گا، رستے سے الگ ہو جائے گا، ہماری ولایت سے دور ہو جائے گا، کہا کہ اس کو ہم اپنے پاس ہی رکھیں گے، بلوا لیا۔ اسی قسم کی ایک اور روایت کنانی کی، ایک شخص کا کنانی، اس کا نام لکھا گیا ہے، آیا امام سے ملنے کے لیے۔ جب امام سے ملنے کے لیے پہنچا تو ظاہر ہے کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں، کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، اجازت طلب کی جاتی ہے غلام کے ذریعے سے، جب اجازت مل جاتی تو امام سے ملنے کے لیے چلے جاتے۔ ایک مرتبہ اس شخص نے جیسے ہی آیا اجازت طلب کی، غلام نے کہا کہ کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں، اس کے بعد دل میں خیال آیا کہ چلا جاتا ہوں، پھر کبھی مل لوں گا۔ ایک مرتبہ اندر کمرے سے آواز آئی، اے کنانی اندر آ جاؤ۔ اسے کہا نہیں تھا کسی غلام سے، اپنے دل میں ہی سوچ رہا تھا۔ امام نے کہا کہ اندر آ جاؤ، اب بڑا پریشان ہوا، اندر آیا، امام سے کہا کہ مولا میں نے تو دیوار کے پیچھے رہ کر صرف یہ سوچا تھا اور آپ نے مجھے اندر بلا لیا، آپ کو اس بات کی خبر کیسے ہوئی؟ امام نے کہا کہ دیکھو کنانی، یہ تمہارے لیے ہے کہ دیوار رکاوٹ بن جایا کرتی ہے، اگر ہمارے لیے کہ دیوار رکاوٹ بن جائے تو تمہارے اور ہمارے درمیان فرق کیا رہے گا؟ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد اور آل محمد کی ذات۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام اس انداز کے اندر اس چیلنج کا سامنا بھی کر رہے ہیں کہ جو مختلف مذاہب، مختلف فرقے، مختلف سازشیں سر اٹھا رہی ہیں، مختلف شورشیں سر اٹھا رہی ہیں۔ کس بات کا سر اٹھا رہی ہیں؟ کہ کسی نہ کسی طریقے سے اچھا کچھ اس کے اندر مخلص تھے، کچھ غیر مخلص تھے، کچھ کے اپنے اہداف تھے، کچھ کے اپنے ٹارگیٹس ہیں، کچھ خلوص کے اندر یہ کام کر رہے تھے، کچھ خلوص میں یہ کام نہیں کر رہے تھے۔ لیکن اس دور کے اندر ایک بہت بڑی مشکل تھی مختلف فرقے وجود میں آنا، کہ جس کی طرف بعض روایات کے اندر صراحت سے اشارہ ہے، بعض روایات کے اندر صراحت سے ان اعتراضات اور ان شبہات اور ان کنفیوژنس کا جو لوگوں کے ذہن کے اندر اس وقت کریٹ ہو رہی تھی، اس کے جوابات دیا ائمہ اطہار علیہ السلام۔ تو یہ ایک بہت اہم ترین دور تھا اس حوالے سے کہ مختلف فرقے وجود میں آ رہے تھے، مختلف تحریکیں سر اٹھا رہی تھیں۔ ایک اہم ترین کام جو امام علیہ السلام اس دور کے اندر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو آپ نے کئی بار سن رکھا ہے، اور وہ ہے دعاؤں کے اندر ویلیوز اور اقدار کو پہنچانا۔ میں اگر ابھی آپ سے کہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے دعا مانگے تو آپ کتنی دیر دعا مانگ سکتے ہیں؟ بتلائیے، یقین سے بتلائیے۔ آپ مانگے دعا، جو آپ نے مانگنا ہے، بہت ساری حاجتیں، اتنی ساری مشکلات ہیں، کتنی دیر مانگے گا انسان دعا؟ 5 منٹ، 10 منٹ؟ کربلا، نجف، سامرہ، مشہد، قم، پروردگار ہم سب کو جانا نصیب کرے انشاءاللہ۔ ہم وہاں تک چلے جاتے ہیں، حرم میں کھڑے رہتے ہیں، کتنی دیر انسان دعا مانگتا ہے؟ 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ؟ اس کے بعد انسان کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ سید سجاد پوری کتاب دعاؤں کی بتا کر چلے گا۔ یقین جانیے ہمیں دعا مانگنا بھی سید سجاد نے سکھایا ہے کہ دعا مانگی کیسے جاتی۔ ان دعاؤں کے اندر جناب سید سجاد ان ویلیوز کو، ان اقدار کو، ان تعلیمات کو منتقل کر رہے ہیں کہ جو روایات کے ذریعے سے منتقل ہو سکتی تھی۔ دعا کے ذریعے سے جناب سید سجاد نے وہ تمام کے تمام کام کر دیے جو کبھی امام باقر علیہ السلام روایت کے ذریعے سے کر رہے ہیں، کبھی امیر المومنین جناب سلمان اور جناب حمید اور جناب ابوذر کو بتلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی رسول جناب ابوذر کو وصیت کرتے ہیں، حذیفہ یمانی کو نصیحت کر رہے ہیں۔ سید سجاد کیا کام کر رہے ہیں؟ انہی دعاؤں کے اندر وہ تعلیمات ہم تک پہنچا رہے ہیں۔
انسان صرف جا کر فہرست پڑھے اس کتاب کی. میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ دعائیں پڑھے جائیں, آپ صرف فہرست پڑھیں, صرف لسٹ کو پڑھیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے دعا مانگی کس کس موقع پر. انسان تھوڑی دیر کے لیے حیران ہو جاتا ہے, اچھا یہ بھی موقع ہے کہ جس پر امام سجاد علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے. وہ جو ایک کتاب جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا, رسالۃ الحقوق, رائٹس, آج ہیومن رائٹس, انسانی حقوق کے تحفظ کرنے والے ادارے ماشاءاللہ اقدامات کر رہے ہیں, اور بلینز اور ٹریلینز آف ڈالرز کے اس پر خرچے ہو رہے ہیں. کس بات پر؟ کہ انسانی حقوق کا تحفظ کیسے کیا جائے. امام سجاد علیہ السلام کون سا حق بتلا رہے ہیں جانتے ہیں؟ جس کو ہم کوئی ویلیو نہیں دیتے. ہیومن رائٹس تو دور کی بات ہے, کوئی اسلامی ریلیجیس ادارہ بھی اس شخص کو کوئی ویلیو نہیں دیتا. وہ ہے مسجد میں اذان دینے والا مؤذن. رسالۃ الحقوق میں امام سجاد علیہ السلام نے اس اذان دینے والے کا میری گردن پر کیا حق ہے بتلا کر چلے. مسئلہ کہاں پر ہے, مشکل کہاں پر ہے؟ ہماری زندگیاں اتنی زیادہ پریشان اور اتنی زیادہ مشکلات میں گھری ہوئی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم ان تعلیمات اہل بیت اسلام سے دور ہیں. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف 1 گھنٹہ آئیں گے ممبر پر, جو مولانا صاحب مجلس پڑھ رہے ہوں گے ان کی مجلس سنیں گے اور وہ سن کر چلے جائیں گے, ہماری ڈیوٹی ختم ہو جائے گی. ہماری ڈیوٹی تو یہ تھی کہ ہم قرآن اور اہل بیت سے حکم شرعی کو نکالتے اور وہاں سے سیکھتے. یہ تو احسان ہے ان مراجعین کا کہ جو اس ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں, اور ہم بڑے مزے سے توجہ مسائل پر عمل کر لیتے ہیں. لہذا ہماری ذمہ داری اس سے بڑھ کر ہے کہ ہم صرف 1 گھنٹے کی مجلس میں شرکت کریں, کیونکہ ظاہر اس کے اندر کتنی چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں. ایک بہت بڑا سمندر ہے نبی اطہار علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا آپ کہیں گے مولانا صاحب کیا فائدہ اس کا؟ بات یہ, ہماری اور آپ کی زندگیوں کے اندر اگر تبدیلی آ سکتی ہے, ہماری اور آپ کی زندگیوں کے اندر اگر ہماری مشکلات دور ہو سکتی ہیں, تو وہ ان تعلیمات سے ہو سکتی ہے جو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دے کر چلے گئے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد اور آل محمد کی طرف. درخواست ہے کہ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں, کافی جگہ ہے یہاں پر آگے کی جانب, تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کو زحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد اور آل محمد کی طرف. کچھ دعائیں ہیں روایات کے مطابق کہ جو پروردگار کبھی رد نہیں کرتا. اس میں سے ایک دعا ہے وہ جو اولاد اپنے والدین کے حق میں کرتی ہے, اور دوسری دعا ہے جو والدین اپنے اولاد کے حق میں کرتے ہیں. والدین تو عام طور پر اولاد کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کیا اولاد بھی اپنے والدین کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے؟ کرنی چاہیے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات ہے یہ کہ اولاد کو اپنے والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے. جب والدین اپنے اولاد سے دعا کر رہے ہیں تو امام سجاد نے ایک دعا بتلائی. اس دعا کے اندر امام کچھ پیغامات دے رہے ہیں. اس دعا کے اندر امام بٹوین دا لائنز کچھ چیزیں سمجھا کر جا رہے ہیں. میں دعا کے چند فقرے آپ کے سامنے پڑھوں گا اور غور کیجیے کہ وہ مطالب کون سے ہیں کہ جو ان سے اندر چھپے ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے, میں ورنہ عربی پڑھتا ساتھ ساتھ. امام فرما رہے ہیں کہ میرے درمیان سے پڑھ رہا ہوں میں دعا کے, میرے ذریعے ان کے لیے رزق فراوان جاری کر. میرے ذریعے میری اولاد کے لیے رزق فراوان جاری کر. اس کے اندر ایک سب سے بڑا میسج کیا ہے, اس کے اندر ایک سب سے بڑا پیغام کیا ہے کہ تمہیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے رزق کی فکر مند ہونا ہے. تمہاری ذمہ داری ہے, ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اہل و عیال کا نفقہ ہمارے اوپر واجب ہے. لیکن یہاں پر رک کر میں ایک بات کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ کہ صبح سے شام تک 24/7 ہم اس بات کو ملاحظہ کر رہے ہیں, بلکہ 24/7 365 ہم اس بات کو ملاحظہ کر رہے ہیں کہ ہر انسان ایک مقناطیسی فورس ہے, ایک میگنیٹک کوئی ایسا لگتا ہے کہ اٹریکشن ہے, ہر انسان وہاں کھینچا چلا جا رہا ہے. ایک دوڑ ہے کہ جس کے پیچھے ہر انسان جا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ مٹیریلسٹک, مادیت, مال دولت,
کبھی ختم نہیں ہو رہی. ڈے ڈیوٹی کر رہا ہے, نائٹ ڈیوٹی کر رہا ہے, فری لانسنگ کر رہا ہے, بزنس کر رہا ہے, جاب کر رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے انسان اس کے لیے. کس کے لیے کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو اپگریڈ کرے, اپنے اسٹیٹس کو اوپر لے کر چلا جائے. سوال یہ ہے کہ کیوں ہماری زندگیوں سے, کیوں ہمارے معاشرے سے برکت اٹھ گئی ہے, کیوں ہمارے درمیان سے وہ چیزیں چلی گئی ہیں کہ جو آج سے پہلے, جب ہمارے پاس زیادہ غربت تھی آج کی نسبت سے, آج ہم زیادہ ویل سیٹلڈ ہیں, لیکن اس کے باوجود ہماری زندگیوں کے اندر چین نہیں ہے. اس کے باوجود ہمارے لائف کے اندر وہ ریلیکسیشن نہیں ہے کہ جو پہلے ہوا کرتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ قناعت چلی گئی, اس لیے کہ ہم نے ان چیزوں کو اپنا خرچہ بنا لیا ہے, اپنی ضرورت بنا لیا ہے کہ جو نیڈس نہیں تھی. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہم اور آپ سب جب چھوٹے تھے تو کیا ہمارے پاس برتھ ڈے پارٹیز کا وہ کانسیپٹ تھا جو آج موجود ہے؟ تھا یا نہیں تھا؟ نہیں تھا. ایک کیک آتا تھا گھر کے اندر اور وہ کاٹ لیا جاتا تھا اور اس پر جو ہے وہ ختم ہو جاتی تھی کہانی. چھوٹا سا کیک ہوتا تھا جو آ جاتا. لیکن اب سلسلہ کہاں پر چلا گیا ہے؟ وہ چیز جو ہماری ضرورت نہیں تھی وہ ہم نے اپنی ضرورت بنا لی. اس کا نتیجہ کہاں پر نکل کر آ رہا ہے؟ جب ایک بچہ اس کام کو کر رہا ہے تو نتیجے کے اندر اس کی اسکول کے اندر, اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ برتھ ڈے پارٹی ایک جگہ سیلیبریٹ نہیں ہو رہی, اسکول میں الگ ہوگی, فرینڈز میں الگ ہوگی اور فیملی میں الگ ہوگی. اب پتہ نہیں کون کون سے شاورز آ گئے ہیں, وہ آپ بک کریں گے اور پھر اس کے بعد کوئی خاص لون ہوگا. اور تو یہ ساری چیزیں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ضرورت تھی ہمارے معاشرے کی, ہماری سوسائٹی کی, جس کو ہم نے ضرورت بنا لیا. اور جب یہ ہماری ضرورت بن گئی تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس اگر پروردگار نے ایک سسٹم بنایا ہے اور رسول نے فرمایا کہ تناکحوا وتناسلوا فانی اباہی بکم الامم, میں روز قیامت فخر کروں گا اس بات پر کہ میری امت کے اتنے زیادہ افراد ہیں, لیکن انسان اس بات کی طرف گیا, فیملی پلاننگ کی طرف گیا کہ ایک یا دو ہی. کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ یہ کہ اگر 4 ہیں تو پھر ہر سال برتھ ڈے آئے گی اور 2 لاکھ کا تو آپ کا برتھ ڈے کا خرچہ ہے. تو ہم لوگوں نے کچھ مشکلات اور کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جو خود اپنے اوپر سوار کر دی, جو ہماری سوسائٹی کی نیڈس نہیں تھی, جو ہماری فیملیز اور ہماری ضرورتیں نہیں تھی, لیکن ہم نے اسے اپنی ضرورت بنا دی. سولوشن کیا ہے اس کا؟ حل کیا ہے ان چیزوں کا؟ کیسے ہماری سوسائٹی ان مشکلات سے اور ان مسائل سے نکلے گی؟ ہر انسان دیکھے کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے. ظاہر ہے کچھ چیزوں کے اندر ہم اور آپ مجبور ہیں, کچھ چیزوں کے اندر ہم اور آپ پریشان ہیں, جکڑے ہوئے ہیں سوسائٹی کے ہاتھوں کے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے کر لی, جیسا کہ شادی بیاہ کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ضروری نہیں ہے. ہم اور آپ صرف اور صرف اس کمپلیکس کا شکار ہیں کہ میرے بچے کو اگر یہ نہ ملا اور اس بچے کو تو یہ مل رہا ہے, وہ جو اس کا دوست ہے وہ تو اس طریقے سے سیلیبریٹ کر رہا ہے اور میرا بچہ تو اس طریقے سے سیلیبریٹ نہیں کر رہا. یہ کمپلیکس انسان کو کیا کر رہا ہے؟ مار رہا ہے. جب یہ کمپلیکس انسان کو مار رہا ہے تو انسان نائٹ ڈیوٹی بھی کر رہا ہے, ڈے ڈیوٹی بھی کر رہا ہے, پھر اس کے بعد بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور تربیت کا فقدان ہے. سولوشن کہاں پر ہے اس کا, اس مسئلے کا؟ اور جیسے دوسرے بہت سارے مسائل, سولوشن کہاں پر ان مسائل؟ ایک مسائل کا سولوشن یہاں پر ہے کہ انسان جتنا اس کا اسٹیٹس ہے, جتنا وہ مجبور ہے نا, اس سے تھوڑا سا منیمائز کر لے اپنے خرچے. اگر اس کا اسٹیٹس اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ یہاں پر 8, 10, 12 ہزار روپے کا خرچہ کرے تو 5 ہزار کرے, ایکسیپٹیبل ہے یہ سوسائٹی کے لیے. بالکل کٹ ڈاؤن نہیں کر سکتا وہ. ہمارے ساتھ مشکل کیا ہو رہی ہے کہ ہم لوگ جو اپنا اسٹیٹس ہے اس سے اوپر جینے کی کوشش کرنا شروع کر دی, تو لہٰذا پھر سوسائٹی کے اندر اس قسم کے مسائل گرفتار. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد اور آل محمد کی ذات. کیا فرما رہے امام دعا کے اندر؟ انہیں نیکوکار, پرہیزگار, روشن دل, خوش مزاج اور اپنا فرما بردار, اپنے دوستوں کا دوست, خیر خواہ اور اپنے تمام دشمنوں کا دشمن اور بدخواہ قرار دے. یہ کون دعا کرے؟ والدین اپنی اولاد کے لیے. مسئلہ یہ کہ اولاد بھی اپنے لیے دعا نہیں کر رہی آج تک. پھر کیا فرما رہے امام؟
فرما رہے ہیں کہ دعا کرو پروردگار سے کہ پروردگار ان کے ذریعے سے میرا نام زندہ فرما. کب ہوگا یہ؟ جب انسان کی دعا کرے گا تو سوچے گا بھی تو صحیح کہ میں نے اس کی تربیت ایسی کی ہے کہ میرا نام زندہ کر سکے. بلکہ آگے جا کے امام نے خود دعا کے اندر اس تربیت والے پہلو کی طرف اشارہ فرمایا. وہ نافرمان، سرکش، مخالف اور خطاکار نہ بنے، اور ان کی تربیت اور ادب سکھانے کے اندر اس کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کروں. پروردگار تو میری اس کام میں مدد فرما. تو میری اس کام میں، بظاہر دعا ہے لیکن امام کچھ میسیجز دے رہے ہیں کہ دیکھو ادب اگر سکھانا ہے تو تمہیں سکھانا ہوگا اپنے بچوں کو. ویلیوز اور اقدار اگر منتقل کرنی ہے تو تمہیں منتقل کرنی ہوگی اپنے بچوں تک. ان کی تربیت، ان کی تعلیم اگر کرنی ہے تو تمہیں کرنی ہے. تو فرمایا میری ذریت سے شیطان مردود سے پناہ دے، اس لیے کہ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے اور امر نہیں کا جو حکم دیا ہے تو نے اس کے ثواب کی طرف راغب کیا ہے، جس سے منع کیا ہے اس کے عذاب سے ڈرایا ہے تو نے، اور ہمارا ایک دشمن بنایا ہے تو نے. یہ دشمن بڑا خطرناک ہے جو ہم سے مکر کرتا ہے، فریب کرتا ہے، اور جتنا ہماری چیزوں پر تو نے اسے تسلط دیا ہے ہمیں اس پر اتنا تسلط نہیں دیا. وہ جتنا ہم پر کنٹرول رکھتا ہے ہم اس پر اتنا کنٹرول نہیں رکھ پاتے. کون ہے؟ ابلیس. اس طرح کہ اسے ہمارے سینوں میں ٹھہرا دیا ہے اور ہمارے رگو پے میں وہ دوڑ رہا ہے. اگر ہم کسی برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ ہماری ہمت باندھتا ہے. یہاں پر ایک بات کی طرف امام نے اشارہ کر دیا اور اس سوال کا جواب بھی دے دیا جو آپ ماہ رمضان کے اندر سنتے تھے. کیا پروردگار تو شیطان کو قید کر دیتا ہے ماہ رمضان، تو انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ کیا کہا امام نے؟ اگر ہم کسی برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ ہمت باندھتا ہے. لیکن برائی کا ارادہ کہاں سے ہوتا ہے؟ ہم برائی کا ارادہ کرتے ہیں، ہمت وہ دیتا ہے، آپ کو پش کرے گا وہ. لیکن انیشیٹو اگر کوئی لینا ہے تو وہ کس نے لینا ہے؟ انسان نے لینا. کیونکہ ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ پروردگار نے انسان کو مختار بنایا ہے، جو چاہے خیر کرے، جو چاہے شر کرے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ. تو یہ اسی وقت ہو سکتی ہے سزا اور جزا نا کہ جب انسان اختیار رکھتا ہو. اگر کسی چیز پر اختیار ہی نہیں ہے تو کون سی سزا اور کون سی جزا؟ یہ اس انداز کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام دعاؤں کے اندر پیغام پہنچا رہے ہیں. ایک اور بات، ایک اور دعا جو اہم ترین دعا، وقت نہیں ہے، میں چند دقائق کے اندر اپنی اس بات کو مکمل کروں گا کیونکہ کل چھٹی کا دن بھی ہے، لہٰذا انشاءاللہ کہ میری معذرت قبول کریں گے آپ کو. ایک دعا جو اس کتاب کے اندر موجود ہے اور وہ ہے دعائے استخارہ. دعائے استخارہ یعنی کیا مطلب دعائے استخارہ؟ آپ کہیں گے اس میں ہمارے کام کی کیا چیز ہے؟ تو سارے مولویوں کے کام کی چیز ہے. استخارہ انہوں نے نکالنا ہے لہٰذا وہ دعا پڑھیں گے. یہاں پر میں ایک مسکنسیپشن کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو استخارہ ہے نا یہ کوئی علم غیب ہے کہ جو مولانا صاحب قرآن کھولتے ہیں اور اس کے بعد پروردگار غیب کی خبر دے دیتا ہے اور اس پر جو ہے وہ عمل کرنا ہے. نہیں، یہ ایک غلط کنسیپٹ استخارے کا ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ چکا ہے. اس کی وضاحت ضروری ہے. روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر استخارہ جس معنی کے اندر آیا وہ کس معنی کے اندر آیا؟ وہ اس معنی کے اندر آیا کہ ہم اپنے کام کے لیے پروردگار سے خیر طلب کریں. آپ سوچ رہے ہوں شاید مولانا صاحب کو کسی نے بہت استخارے نکلوائے لہٰذا انہوں نے اس بات کو چھیڑ دیا. یہاں پر ایک درود پڑھ دیجیے محمد اور آل محمد کی ذات پر. یہ تو خیر ایک مذاق کی بات تھی، ایک مزاح تھا. مشکل کہاں پر ہے؟ مشکل یہاں پر ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کے بعض کام بلکہ بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو ٹوٹلی طور پر استخارے پر ڈیپینڈنٹ کرتی ہیں. بلکہ میں ایسے افراد کو بھی جانتا ہوں کہ جو استخارہ نکالنے کے لیے بھی استخارہ نکالتے ہیں. ایک درود پڑھ دیجیے محمد اور آل محمد کی ذات. تو یہ کوئی کھیل تو نہیں تھا. استخارے کا مطلب کیا ہے؟ ڈکشنری میننگ کیا ہے استخارے؟ اور پھر میں روایات کی طرف بھی آتا ہوں اور آغاز استانی کے ایک سوال کے جواب کی وضاحت بھی کروں گا.
استخارہ خیر طلب کرنے کو کہتے ہیں استخارہ. استخارہ یعنی خیر طلب کرنا. باب استفعال میں جب خیر چلا جاتا ہے تو طلب کے معنی میں آتا ہے, یعنی خیر طلب کرنا. ٹھیک ہے, یہ ہے استخارے کا مطلب. روایت ہے حضرت اطہار علیہ السلام کے اندر اس استخارے کو دو اعتبار سے بیان کیا گیا, دو معنی کے اندر بیان کیا گیا, اور جوابات فقہا کے اندر بھی اسی طریقے سے دو انداز. پہلا طریقہ کیا ہے استخارے کا, جو مسلم طریقہ ہے, جس پر بہت ساری روایات موجود ہیں اور اس پر کسی کا اختلاف نہیں, کسی بھی فقیہ اور کسی بھی عالم کا. وہ ہے کہ انسان جس کام کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اس کام میں پروردگار سے خیر طلب کرے. میں کسی کام میں جا رہا ہوں, کسی بزنس کو اسٹارٹ کرنا ہے, کسی یونیورسٹی کا انتخاب کرنا ہے, کسی جاب پہ ہے, کوئی فری لانسنگ ہے, یہ کلائنٹ لے لوں نہیں لے لوں, کیا کروں, بہت سارے کام ہیں, زواج, رشتہ, ہزاروں کام ہے جس کے اندر انسان پھنستا ہے اور استخارہ کرواتا ہے. سب سے پہلا مرحلہ استخارے کا کیا ہے کہ میں پروردگار سے خیر طلب کروں. پروردگار چاہتا تھا یہ بندہ مجھ سے مرتبط ہو جائے. ہم مولانا صاحب کو فون لگا دیا استخارے کا. دیکھیں اس دعا کے اندر جو جناب سید سجاد کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, پروردگار پہلے درود محمد اور آل محمد پر ایک مرتبہ پڑھیے گا, محمد اور آل محمد, میرے لیے اچھائی کا فیصلہ صادر فرما اور ہمارے دل میں اپنے فیصلے کی حکمت و مصلحت کا القاء کر دے, الہام کر دے. عربی کا لفظ ہے الہام, الہمنا, اچھائی کا فیصلہ کر میرے بارے میں اور ہمارے دل میں جو تیرا فیصلہ ہے نا اس کا الہام کر دے اور اسے ایک ذریعہ قرار دے, اس الہام کو, اس خیال کو کہ ہم تیرے فیصلے پر راضی رہیں اور تیرے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیں. اس طرح ہم سے شک کی خلش کو دور کر دیں. اگلا مرحلہ کیا آتا ہے, انسان ہمیشہ ڈاؤٹ میں ہوتا ہے, پتہ نہیں ٹھیک کام ہوگا نہیں ہوگا, صحیح جا رہا ہوں نہیں جا رہا ہوں. دعا کرے پروردگار ہمیں شک سے نکالے, یقین کی طرف لے کر. یہ انسان دعا کرے, اور یہ ایک نہیں متعدد روایات کے اندر جہاں پر بھی دعا کی بات آئی وہاں پر آیا کہ یہ دعا کرو, پروردگار تمہارے دل میں وہ خیال ڈال دے گا تو تمہارے لیے بہتر ہے. دعا کرو. ایک روایت ابن ابی یافور کی, سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام, میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے, تعظم اللہ, خدا کی حمد کر رہے تھے, خدا کی تحمید کر رہے تھے, اور اس کے بعد نبی اور آل نبی پر درود بھیجا, اور پھر کیا فرمایا, اللہم انی اسألک بانک عالم الغیب, پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو غیب کا جاننے والا ہے اور تو رحمان ہے, رحیم ہے, علام الغیوب ہے, استخیر اللہ برحمتہ, پروردگار میں تیری رحمت کے ذریعے سے اس کام میں خیر طلب کرتا ہوں. کہا کہ اگر کوئی چھوٹا امر ہے تو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھو, اگر کوئی خطیر اور اہم ترین کام ہے تو 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھو, اس کے بعد کسی کام کی طرف اقدام کرو. بعض روایات میں ہے 2 رکعت نماز پڑھو, اس کے بعد پروردگار سے دعا. یہ استخارے کا وہ معنی ہے کہ جو ہمارے اور آپ سب کے لیے ہے, جو روایت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی صحیح سند روایات کے اندر وارد ہوا. لیکن ہم اور آپ اپنے لیے کسی کام میں خیر طلب کرنے کے اس طریقے سے دور ہیں. مشکل کہاں پر آتی ہے, مشکل یہ آتی ہے کہ جب انسان کی زندگیوں کے اہم اسٹیپس صرف اس وجہ سے رک جاتے ہیں کہ انسان استخارے پر ڈیپینڈ ہوتا ہے. استخارہ برا ہے, استخارہ برا ہے. اب سنیے رائے فقہا کیا ہے, اور یہ روایات کے نچوڑ بھی. سوال کیا آگے سیستانی سے کہ آپ قرآن کریم کے استخارے کے بارے میں کیا کہتے ہیں. Isani.org پر یہ جواب موجود ہے. اب مجھے نہیں معلوم اردو میں ہے یا نہیں, عربی میں تو ہے. ظاہراً اردو کے اندر بھی کچھ جوابات ہیں, اور جامع توضیح مسائل آغا سید سیستانی کی جو 4 جلدی جس کا ٹرانسلیشن ہو رہا ہے اس کے اندر بھی استخارے کا ایک ٹاپک ہے, اور وہاں پر بھی یہ تمام باتیں مینشن کی گئی ہیں. کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے, کہا کہ استخارے پر اعتماد کیا جا سکتا ہے, لیکن استخارے کا جو مورد ہے, استخارے کی جو سچویشن ہے وہ کیا ہے, کس سچویشن میں استخارہ نکالا جائے گا. بعد عدم تمکن من رفع الحیرۃ بالتدبر والاستشارہ, آپ نے جب ڈسکس کر لیا, آپ نے جب انکوائریز کر لی, آپ نے جب انویسٹیگیٹ کر لیا,
آپ کو جتنی چھانبین چھانٹ پٹک کرنی تھی آپ نے تمام کی تمام چھانٹ پٹک کر لی, تمام کے تمام سجیشنز ایڈوائسز جتنی تھی مشورے سب آپ نے لے لیے, آپ کسی نتیجے تک نہیں پہنچے, اب آئیے آپ استخارے کی طرف. یہ ہے استخارے کا مورد. اور اگر آپ نے یہ سب کیا اس کے بعد بھی کسی نتیجے تک نہیں پہنچتے, ولم یکن ترجیح احد الامرین, تو کیا ہوگا؟ فالاستخارۃ ترجح احد الاطراف. استخارہ صرف اور صرف آغا سستانی کی عبارت. کیا کہہ رہا ہے آغا سستانی؟ استخارہ صرف اور صرف کیا کرتا ہے؟ آپ کے لیے ان دو سائڈڈ میں سے ایک سائڈ کو وزن دے دے گا کہ آپ یہاں چلے جائیں. اور پھر کیا فرمایا؟ وَلَيْسَ لَهَا شَأْنٌ آخر كَالْكَشْفِ عَنِ الْغَيْبِ. یہ استخارہ غیب کی خبر نہیں دیتا ہے. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہونا تھا استخارہ تو بہت اچھا آیا تھا, ہم تو بہت برے پھنسے. استخارہ تو بہت برا آیا تھا اور ہمارے لیے تو یہی سب سے اچھا لگ رہا ہے. پہلی تو بات یہ کہ جو آپ کو سب سے اچھا لگ رہا ہے, کیا بات کہ وہ آپ کو سب سے اچھا لگ رہا ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے سب سے برا ہو سکتا ہے جو آپ کو برا لگ رہا ہے وہی آپ کے لیے سب سے اچھا ہو. تو یہ تو نہیں معلوم ہمیں. اور دوسری بات یہ کہ استخارے کا کام ہی یہ نہیں تھا کہ وہ آپ کے لیے عالم غیب کو کشف کرتا. استخارے کا کام یہ تھا کہ آپ کو سائڈ کر دیتا, آپ جو اس کنفیوژن کے اندر تھے اسے کنفیوژن سے نکال دیتا. مشکل کہاں پر آتی ہے؟ یہاں پر آتی ہے جو سوال بھی کیا گیا. کہا کہ 22 سال 25 سال 27 سال 29 سال کی لڑکیاں سوال کر رہی ہیں ریٹن فارم میں کہ جب بھی کوئی رشتہ آتا ہے تو ہمارے والدین استخارے کی طرف جاتے ہیں اور استخارے میں منع آ جاتا ہے, لہذا اقدام ہی نہیں ہوتا, جاتے ہی اس اسٹیپ کی طرف. جواب میں کیا فرما رہے ہیں؟ ينبغي للأب أن لا يستخير في أمر الزواج. باپ کے لیے سزاوار یہ ہے کہ وہ اس امر میں استخارہ نہ کرے مگر یہ کہ جب بیٹی کی اجازت ہو. سزاوار یہ ہے, پہلے جائیں آپ انویسٹیگیٹ کریں. پھر کیا فرمایا؟ کہا کہ اذا تقدم لها كفء شرعا وعرفا, شرعی اعتبار سے عرفی اعتبار سے اگر اس کا ہمسر اس کا ہم پلہ اس کا کف اس کی برابری کرنے والا ایک رشتہ آ گیا ہے تو اس موقع پر کر دیا جائے اس رشتے کو. بھائی ہمارے پاس کائنات میں تو صرف ایک ہی ایسا تھا نا کہ جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ اگر جناب فاطمہ نہ ہوتی تو امیر المؤمنین کا کوئی کف نہیں تھا, اور اگر امیر المؤمنین نہ ہوتے تو جناب سیدہ کا کوئی کف نہیں تھا. لہٰذا اگر کوئی ہم پلہ آ رہا ہے, کوئی برابر والا آ رہا ہے جو اسٹیٹس کے ساتھ شرعن عرفن ساری چیزوں کے ساتھ میچ کرتا ہے, اب صرف اس بات پر اٹک جانا, آپ کو تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہے, سب کچھ اوکے ہے, لیکن بات کہاں پر صرف آ کر رک جاتی ہے؟ استخارہ. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے کہ ہماری زندگیوں کے بہت اہم ترین سٹیپس جو ہے وہ صرف اس وجہ سے معطل ہو جائیں, صرف اس وجہ سے رک جائیں کہ استخارہ برا ہے. ان چیزوں کی طرف فقہا نے بہت زیادہ توجہ دی. آیت اللہ شہید الحکیم جن کا 2 سال پہلے انتقال ہوا وہ بھی اسی طریقے کی بات کرتے تھے استخارے کے بارے میں, اور جتنے معاصرین ہیں وہ سب یہی بات کرتے. استخارے کی سچویشن ہے, ہاں نکالیے استخارہ, لیکن جب آپ کنفیوز ہیں. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد کی ذات. جناب سید سجاد اس انداز کے اندر زندگی گزار رہے ہیں کہ ان دعاؤں کے اندر تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام کو منتقل کریں. ان دعاؤں کے اندر ان ویلیوز اور اقدار کو ہم تک پہنچا رہے ہیں کہ جو ہماری زندگیاں سنوار سکتے ہیں. اور کیا کام کر رہے ہیں سید سجاد کہ جب کبھی رستے سے گزرتے ہیں پانی نظر آ جاتا ہے, یاد کربلا میں مشغول ہو جاتے ہیں. جب کبھی کھانا نظر آ جاتا ہے کربلا کا رخ کر لیتے ہیں. جب کسی چھوٹی بچی کو دیکھتے ہوں گے سکینہ یاد آ جاتی ہے. وہ دن یاد آ جاتا ہوگا جناب سید سجاد کو کہ جب شام کے زندان میں سید سجاد
اپنے بابا کی امانت دفنا رہے تھے اور کہنے لگے کہ بابا شرمندہ ہوں، آپ کی امانت کی حفاظت نہ کر سکا۔ شام کی کون سی مصیبت کو پڑا جائے جو سید سجاد کو دی؟ آج سید سجاد کی غربت کا ماتم کرنے آئے ہیں، جی کھول کر گریہ کیجیے گا، نہ جانے کسے اگلے برس یہ محرم نصیب ہو نہ ہو۔ تو جب تک زندہ رہا اپنے بابا پر گریہ کرتا رہا۔ سب سے بڑا عزادار اگر کوئی ہے تو سید سجاد ہے۔ آپ تو جب ماتم کرتے ہیں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، اس کے بعد تھک کر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی پانی لا کر دیتا ہے، کوئی کھانا لا کر دیتا ہے۔ عاشور کے دن مختلف لوگوں نے ماتم کیا، ہزاروں لوگ موجود تھے جو اسے سنبھالنے کے لیے تھے، لیکن کوئی سید سجاد کی غربت کو لحاظ کرے۔ ارے کربلا سے کوفہ سے شام، ہاتھ ہوئے ہتھکڑیاں، پاؤں کے بیڑیاں، گلے میں خاردار تو نگاہیں دوڑتی ہے، یا لوگ کے نیزہ پہ جاتی ہے یا بہنوں کے گلے سر پہ جاتی ہے۔ کون سی مصیبت کا تذکرہ کیا جائے؟ 3 شخصیات ایسی ہیں کہ غسل دینے والے جب آئے نا، اگرچہ صابروں کے امام تھے لیکن اس کے باوجود بھی چیخ مار کر گریہ کرنے لگے، اور جانتے ہیں کہ تینوں کے تینوں امام تھے جو دوسروں کا سہارا تھے، لیکن جب جنازے کو دیکھا تو چیخ مار کر گریہ کیا۔ پہلا جنازہ تو یاد آ گیا نا، شہزادی کونین کا جنازہ۔ ایک مرتبہ جب خبر آئی کہ سیدہ اس دنیا میں نہ رہی، رات کی تاریخی، اس لیے کہ وصیت ہے غسلنی باللیل کفنی باللیل، مجھے رات میں غسل دیا، مجھے رات میں کفن پہنانا، کفنی باللیل، مجھے رات میں کفن کرنا۔ اب امیر المؤمنین غسل دینے کے لیے جا رہے ہیں، اب کیا عطا کہ ہم اور آپ کون سے غسل کو سمجھیں؟ آسمان سے جنت سے پانی آتا ہوگا، سلسبیل آتا ہوگا، کوثر حوض کوثر سے پانی آتا ہوگا۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین جناب سیدہ کو غسل دینے جا رہے ہیں، اپنے بچوں سے وصیت کی کہ دیکھو بچوں، بلند آواز سے گریہ نہ کرنا، سیدہ کی وصیت ہے میرے جنازے کی خبر نہ ہونے پائے۔ لیکن وہ علی جو بچوں کو وصیت کر کے گئے، جو بچوں کو نصیحت کر کے گئے، دیکھو بلند آواز سے گریہ نہ کرنا، جب سیدہ کو غسل دے رہے گئے ایک مرتبہ چیخ مار کے گریہ کیا۔ کسی نے سوال کیا یا علی آپ تو صابر ہیں، ارے تیرے خیمن کو اکھاڑ دے گا، آپ کو گریہ کرتے؟ کہا کچھ زخم ایسے تھے جو سیدہ نے مجھ سے بھی چھپائے۔ یہ پہلا موقع تھا جب غسال غسل دینے والا مجھے رو پڑا۔ دوسرا موقع جانتے ہیں کون سا تھا؟ جب شام کے زندان میں سکینہ، جب شام کے زندان میں سکینہ اپنے بابا کو روتے روتے اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ ایک مرتبہ سکینہ کو اسی پردے میں دفن کر دیا جائے،
اس لیے کہ زخم اتنے ہیں کرتا جسم سے جدا نہیں ہوتا، کرتا جسم سے جدا نہیں ہوتا۔ ہوتا بنانا چاہتے ایک مرتبہ 30 مار کر گری بتا اے بابا میں شرمندہ ہوں، آپ نے امانت سلامت دی تھی، ارے تازیانوں کے نشان، تماچوں کے نشان، سنیے گا، میں مصائب کے چند فقرات پڑھوں گا، گریہ کیجیے گا۔ سید سجاد کی غربت ہے، فاطمہ زہرا ضرور تشریف لائی ہے، اس رومال کو لے کر آئیے جو روز قیامت شفاعت کرے گا ہماری۔ تیسرا موقع کون سا تھا؟ تیسرا موقع وہ تھا کہ جب میرا اور آپ کا 5واں امام محمد باقر ایک مرتبہ سید سجاد کو غسل دینے کے لیے چلے، اب جو غسل دینے کے لیے ایک مرتبہ 30 بار گریہ کیا، ارے بابا آپ نے کچھ زخم سے بھی چھپا کر راہ قربان جان، کبھی انوار آیا کبھی تازیانہ چلا۔ بس آخری جملے ہیں، تابوت برآمد ہوگا، آخری جملے ہیں۔ جانتے ہیں سید سجاد جب اس دنیا سے جانے والے محمد باقر سے کہا کہ دیکھو باقر، یہ جو میرا ناقہ ہے، یہ جو میری اونٹنی ہے، میں نے اس پر 20 یا 22 حج کیا ہے، مقاتل میں اختلاف ہے، لیکن میں نے اسے کبھی زحمت نہیں دی، میں نے اسے کبھی زحمت نہیں دی ہے، ارے اسے میرے جانے کے بعد یاد کر دینا۔ لیکن مقاتل نے لکھا کہ جب سید سجاد اس دنیا سے گئے، ایک مرتبہ یہ ناکا سید سجاد کی قبر پر آیا، اپنے آپ کو خاک آلود کیا، کام سید سجاد کے بعد جینے کی کوئی حاجت نہیں، ارے بے دیوان جانے سید سجاد کے بعد سید سجاد اس دنیا سے گئے، ملعون حشام ابن عبد الملک یا ولید ابن عبد الملک، مقاتل میں اختلاف ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک نے زہر کا جام دیا۔ ایک مرتبہ سید سجاد اس حال کے اندر ہے، ویسے تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ جس نے اپنی پھوپھی ماں بہنوں کی بے پردہ صورت دیکھی وہ زندہ کیسے رہا، لیکن جب زہر کا جام دیا، اب سید سجاد کے جسم سے ارے روح پرواز کر جاتی ہے۔ ایک مرتبہ جانتے ہیں مدینہ ہے نا، یہ اہل بیت رسول کا واحد جنازہ ہے، سب سے پہلا جنازہ ہے جو بڑی شوقت سے اٹھا ہے۔ رسول کا جنازہ چند مختصر سے لوگ تھے، امیر المومنین کا جنازہ آگے سے جبرائیل اور میکائیل، پیچھے سے حسن اور حسین، مختصر سے لوگ۔ حسن کا جنازہ اٹھا تو بڑی شان سے تھا، لیکن وہ اپنی طرف پلٹ کر آیا۔ حسین کا جنازہ کربلا میں بے غوروں کو پھل پڑا رہا۔ اب یہ سید سجاد کا جنازہ تھا جس نے کربلا سے کوفہ سے شام کی راہیں دیکھی، جب دنیا سے گیا، ارے بڑی شان اور شوقت سے جنازہ اٹھا، ہزاروں لوگ جنازے میں آئے، جب جنازہ اٹھا ہوگا، تابوت برآمد ہوا ہوگا، سید سجاد نے مدینہ سے کربلا کا رخ کیا، بابا میرا جنازہ بڑے شان سے اٹھا،
لیکن آپ کی غربت کوئی مٹی ڈالنے والا مت. واہ غربت، واہ سچا.